بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں قانون شریعت میں ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان، کہ فرشتے کیا ہیں اور کس کو فرشتہ کس کو کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں آج فرشتوں کے بیان سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کا باقاعدہ طور پہ۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں۔ نوری یعنی کہ نور، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی پر کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ فرشتے بھی حادث ہیں کہ خود پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا تو نہ ہوتے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فرشتے کی ذرا سی بھی بے ادبی کرتا ہے، اس نے گویا کفر کیا۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز و حرام ہے، قریب کفر ہے۔ ناجائز و حرام قریب کفر ہے، کفر کے قریب ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، کہ یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ جو نیکی ہے اس کو فرشتہ کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ کہ بعض لوگ، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ہم نے فلاں، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر رہا کہتے ہیں، یا کوئی کسی کی سختی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ بہت، یعنی کہ کوئی کسی کو کچھ سچ بات کہہ دیتا ہے یا کوئی صحیح بات سمجھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ بڑے آئیں فرشتے بن کر ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس طرح کے الفاظ ہم تو الفاظ کہہ دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ الفاظ کہنے سے کیا ہم کافر تو نہیں ہو جاتے، ہم دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہو جاتے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہماری ہوں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور اس کا حبیب بھی راضی ہوگا۔ اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ روز محشر ہم شفاعت رسول اللہ سے محروم ہو جائیں، کیونکہ اگر روز کے قیامت شفاعت رسول اللہ سے محروم ہو گئے تو پھر کوئی بھی شفاعت کر لے وہ شفاعت ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ مزید آگے کہتے ہیں جن کا بیان، کہ جن کسے کہتے ہیں۔ ہم نے فرشتہ تو کہہ دیا، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ اب جن کیا ہوتے ہیں؟
جن آنکھ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، یعنی کہ وہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یعنی کہ جو شریر یا بدکار جن جو ہوتے ہیں، بدکار یعنی کہ برے جن جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں شیطان۔ یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ آدمی کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کی جسم بھی ہوتا ہے، ان کی روح بھی ہوتی ہے، ان کی عقل بھی ہوتی ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں، یعنی کہ کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے مرتے بھی ہیں اور اولاد والے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بے نسب آدمی کے زیادہ ہے۔ نسبت یعنی کہ ان میں یعنی کہ جو ہے ان میں جو ہے کیا ہے، ان میں یعنی کہ ان میں بدکاروں کی تعداد جو ہے وہ نسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، جس طرح ہم نے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جن اور یہ بدکاری کی جو ہے یعنی کہ بدی کی جو قوت کا نام ہے وہ کیا ہے، جن یا شیطان، تو یہ بھی کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا لکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان برے عقائد سے محفوظ فرمائے، آمین۔